بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں واسق شیرازی۔ آج ہم آپ کو ایک نظر دوڑائیں گے سانحہ بابڑہ پہ کہ بابڑہ کے اندر کیا ہوا تھا اور یہ کیا قصہ تھا اور کس طریقے سے پختون کے اوپر ظلم ہوا تھا، اور اس حوالے سے اس کا پس منظر ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان بننے کا 1 سال پورا ہونے کو تھا۔ پورا ملک پہلی جشن آزادی منانے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ برصغیر میں اب مسلمانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک خطہ مل چکا تھا۔ جشن آزادی سے 2 روز پہلے 12 اگست 1948 کو اس وقت کے ڈبلیوایف یعنی خیبر پختونخوا کے وزیراعلی نے چارسدہ کے گاؤں بابڑہ میں 600 کے لگ بھگ خدائی خدمتگاروں کو قتل کر دیا تھا۔ اس سانحے میں تقریباً 1200 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے باشعور عوام کے ہمیں پاکستان سے قبل بٹوارے کے حق میں نہیں تھے، تاہم پاکستان بننے کے بعد پختونوں کے لیڈر بادشاہ خان نے اسمبلی فلور پر اعلان کیا تھا کہ اب ہم پاکستان کے باسی ہیں اور یہاں پر رہیں گے۔ 1937 کے الیکشن میں خدائی خدمتگار تحریک نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تقسیم سے 1 سال پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کے 50 میں سے 30 ارکان خدائی خدمتگار تحریک کے تھے، مگر محمد علی جناح کے ایما پر قیوم خان نے KPK کی منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بڑے بڑے سیاسی تاریخ دانوں کے منہ جلتے ہیں، خاص کر سینٹرل پنجاب کا پڑھا لکھا طبقہ تو انجان بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے بٹوارے سے متعلق اس وقت کے انگریز گورنر وائسرائے ماؤنٹ بیٹن اور سیکرٹری فار انڈیا کے مابین جو خط و کتابت ہوئی، یہ بہت اہم ہے۔ خان عبدالولی خان کی کتاب فیکٹس آر فیکٹس، جس کا اردو ترجمہ حقائق ہے کے نام سے کیا گیا، میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انگریز نے روس کے خلاف مذہبی بنیاد پر ایک ریاست کی بنیاد ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بعد میں امریکیوں کی پشپناہی بھی حاصل ہو گئی، اور اس سلسلے میں جولائی 1947 عیسوی میں 2 امریکی ڈپلومیٹس مسلم لیگ کی قیادت سے بھی ملے تھے۔ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے 6 ماہ تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، کیونکہ اکثریت اب بھی بادشاہ خان کے پاس تھی۔ جولائی 1948 عیسوی میں خیبر پختونخوا کے گورنر نے پاکستان سیفٹی آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ حراست میں لیے گئے شخص کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکے۔ اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور اس کی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ ان میں بادشاہ خان، ڈاکٹر خان صاحب، قاضی عطا اللہ، ارباب عبدالغفور خان اور دیگر لوگ شامل تھے۔ ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف صوبائی جرگے نے 12 اگست کو بابڑہ کے مقام پر پرامن مظاہرے کا اعلان۔ قیوم خان انتظامیہ نے بادشاہ خان اور خدائی خدمتگاروں کو پاکستان دشمن کے نام سے بدنام کر رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین پر غداری کے الزامات کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اور اس مظاہرے کو روکنے کے لیے قیوم خان نے پولیس اور پیراملٹری فورس کی باری نفری بلا لی، اور دوسری طرف پارٹی کے ورکرز بھی سوابی، نوشہرہ، مردان اور دیگر جگہوں سے چارسدہ آنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نہکتے کارکنوں پر گولیاں برسنے لگی۔ جیسے ہی فائرنگ رکی، میں گھر کی طرف دوڑا۔ ہمارے گھر کا بیرونی دروازہ اور تمام کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں چیخا، چلایا، مگر کسی کی آواز نہ آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے گھر کے تمام لوگ مارے گئے ہیں۔ میں ایک بار پھر مقتول کی طرف بھاگا۔ وہاں پر ایک قیامت برپا تھی۔ بہنیں، بیویاں اور مائیں خون کے تالاب میں ایک لاش سے دوسری لاش اور ایک زخمی سے دوسرے زخمی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کربلا کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، میں بھی رو رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے دوپٹے سے زخمیوں کے خون کو بند کرنے کے لیے پھٹیاں بناتی تھی۔ ولی خان کی اہلیہ اسفندیار خان کی والدہ تھا جو بھی زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ ضلع نوشہرہ کے
جے پور کے والد سریندر بھی خدائی خدمتگار تھے، وہ بھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے گئے تھے مگر کبھی واپس نہیں آئے۔ جے بتاتے ہیں کہ ان کے والد کی لاش انہیں واپس نہیں، مقامی لوگوں کے مطابق درجنوں کے حساب سے لاشیں دریائے برد کر دی گئی تھی، جو جے پور کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں والد کی لاش کو نہ جلانے کا دکھ ابھی تک ان کے دل میں ہے۔ ستمبر 1948 میں وزیراعلی عبدالقیوم خان نے صوبائی اسمبلی میں کہا کہ میں نے بابڑہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تب ان پر فائرنگ کی گئی۔ وہ خوش قسمت انسان تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ عبدالقیوم خان نے اسمبلی میں موجود اپوزیشن کے 4 ارکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مارے جاتے تو حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اس قتل عام پر خدائی خدمتگاروں کی جانب سے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا گیا، لیکن نہ تو اس پر کوئی عدالتی کمیشن بنا اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں قصہ خوانی اور جلیانوالہ باغ کا تذکرہ تو موجود ہے، مگر بابڑہ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اول ذکر تو برطانوی مظالم کی داستان گوئی ہے اور بابڑہ کی خونریزی میں پاکستانی ریاست کے کارندے مطلوب ہے، اور اس جرم کو چھپانے کے لیے پشتون قیادت پر غداری کے الزامات لگائے جاتے رہے اور بے خبر پاکستانیوں اور خاص کر پنجاب کے تعلیم یافتہ لوگ ریاستی بیانیوں کو بلا تحقیق دہراتے رہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ غدار بادشاہ خان نے برٹش راج کے دور میں 14 سال اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 17 سال جیل کاٹی۔ وہ آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے اور تقسیم کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے جمہوری مخالف ہتھ کنڈوں کی مخالف کے جرم میں قید ہوتے رہے۔ بابڑہ میں کچھ ہوا وہ بھولی ہوئی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ ریاست اور اس کے کسی ادارے نے اب تک اس وسیع پیمانے پر قتل عام کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی معافی مانگنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے سے سبق سیکھنے اور نادم ہونے کے بجائے محلاتی سازشوں کو پروان چڑھانے کا سلسلہ جاری رہا، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا۔ ہم نے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی۔